قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیظا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 47 سے بیان ہے۔ ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اب پیچھے بات یہاں تک مکمل ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چچا آزر کا ذکر چل رہا تھا، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی مذمت اور بتوں کی برائی اور ان کے عیب بیان کرتے تھے، اور پھر آپ نے اس کو کہا کہ اے میرے ابا شیطان کی پیروی نہ کر، کیونکہ شیطان جو ہے یہ رحمان کا نافرمان ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ تو اے میرے ابا مجھے خطرہ ہے کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے گا تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے۔ تو پھر کل کے بیان میں اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ اس نے کہا اے ابراہیم تم میرے خداؤں سے اعراض کرنے والے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگ سار کر دوں گا، پتھروں سے ماروں گا میں تمہیں، تم ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ تو اب آگے فرمایا قال سلام علیک، ابراہیم نے کہا تجھے سلام ہو، تجھے سلام ہو۔ اب یہاں سوچنے کی ایک بات ہے کہ کافروں کو تو سلام کرنا ویسے ہی جائز نہیں ہے، تو جب وہ کافر تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیوں سلام کیا، کیوں اس کو سلام کہا؟ کافروں کو تو سلام کرنا ہی جائز نہیں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو سلام کیوں کیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں یہ سلام تعظیم کا نہیں تھا، یہ سلام تعظیم کا نہیں تھا، بلکہ یہ سلام وہ سلام ہے جب کسی سے تعلق کو توڑ کے ختم کر دیا جاتا ہے، جب کسی سے تعلق کو توڑ کے ختم کر دیا جاتا ہے یا کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے تو اس کو سلام کیا جاتا ہے کہ اچھا بھی تجھے سلام ہو۔ یہ سلام تعظیم کا نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص یہ سلام بات کرے کہ احادیث میں تو منع ہے کافروں کو سلام کرنے سے، تو یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کافر کو سلام کیوں کیا؟ تو جیسے کہ اور اس کی دلیل ہمیں قرآن کریم میں سے بھی ملتی ہے، جیسے کہ سورۃ الفرقان کے اندر ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ رحمان کے بندوں میں کوئی اکڑ، کوئی تکبر اور غرور نہیں، ان کی چال کے اندر، ان کے قدموں کے اندر ایک عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور جب جاہل لوگ ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس تمہیں سلام ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو سلام کہا تو یہ سلام تعظیم کا نہیں تھا، کیونکہ کافر کو سلام کرنا منع ہے، کافر کو سلام کرنا جو ہے وہ سلام کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلام اصل میں تو ایک دعا ہے، السلام علیکم، کہ تم سلامت رہو،
تم سلامت رہو، وعلیکم السلام، اور مجھے سلامتی کی دعا دینے والے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ سلام تو ایک دعا ہے، یا اللہ تمہیں ہر آفت اور ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، یہ بھی اس کا مطلب ہے، یا اللہ تمہیں سلامت رکھے، یا تم جس حال میں بھی رہو اللہ تمہیں سلامت رکھے جون سے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے تو کافروں کو سلام کرنا جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہر حال میں سلامت رکھے، اللہ تمہیں ہر آفت اور مصیبت سے سلامت رکھے، کیونکہ اس میں تو پھر کافر کو اگر اس نیت سے سلام کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو جس کفر کے اوپر قائم ہے تو اس میں سلامت رہے، جس کفر کی حالت پر تو قائم ہے تو اس میں سلامت رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ جائز نہیں ہے، کافروں کو اس نیت سے سلام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کسی کافر یا فاسق کو دعا کے معنی میں ابتداً سلام کیا جائے، دعا کی نیت سے، اور یہاں پر نیت یہ نہ رکھی جائے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، اللہ تجھے ہر حال میں سلامت رکھے، اللہ تجھے ہر مصیبت اور ہر تکلیف سے سلامت رکھے، نہیں۔ کافر کو اس نیت سے سلام کیا جا سکتا ہے، اس نیت سے کہ کیونکہ اس کے مختلف معنی ہیں، اس نیت سے کہ اللہ تجھے اسلام کی ہدایت دے دے، اس نیت سے، اس میں اس کی تعظیم کی نیت نہ ہو۔ ہاں اگر اس نے آپ کی پرورش کی ہے یا آپ کے قرب و جوار کی وجہ سے یا اس کی مصاحبت کی وجہ سے اس کو سلام کرنا پڑ جائے، جیسے ساری عمر تو چچا کے ساتھ ہی گزاری تھی نا، اس کی پرورش کی وجہ سے، قرب و جوار کی وجہ سے، یا اس کی مائیت کی وجہ سے، مصاحبت کی وجہ سے، اگر کسی ایسے کافر کو سلام کرنا پڑ جائے تو اس میں یہ نیت، اس کی تعظیم کی نیت نہ رکھے، کیونکہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ نیت کر سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت دے دے، اس نیت سے سلام کرے۔ تو دعا کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی سلامتی کے اندر لے آئے، اللہ تجھے سلامت رکھے، السلام علیکم، اللہ تجھے سلامت رکھے، یعنی اللہ تجھے اسلام کی سلامتی میں لے آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہو کہ اللہ تجھے بھی توفیق دے دے کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اس نیت سے، جن سے، اس نیت سے۔ تو اب اس آیت میں یہ تو اس کا تو جواب میں نے آپ کو بتا دیا، قال سلام علیک، ابراہیم نے کہا تجھے سلام، سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اب کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے، کافروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا بھی جائز نہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عرفی باپ سے یہ کہا تھا کہ میں ان قریب تیرے لیے استغفار کروں گا، اس نیت سے یا اس امید سے کہ اگر تو اسلام لے آیا تو پھر میں تیری مغفرت کے لیے دعا کروں گا،
ورنہ کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ اسلام نہیں لایا تو وہ اس سے ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے۔ اس کی سورۃ توبہ آیت نمبر 114 کے اندر تفصیل سے ذکر ہم پہلے پڑھ آئے ہیں۔ جب وہ اسلام نہیں لایا تو وہ پھر اس سے بیزار ہو گئے اور پھر انہوں نے اس کے لیے دعا نہیں کی ابراہیم علیہ السلام نے۔ آگے فرمایا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں تم سب کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ آپ فرماتے میں نے تم سب کو بھی چھوڑا اور اللہ کے سوا ہر اس کو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں ہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کو یہ چیز کہہ دی۔ انہوں نے فرمایا میں تو بابل شہر سے اب شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اللہ اور ان بتوں سے اللہ کے سوا ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، کیونکہ اس نے کہا نا کہ مجھے چھوڑ دو، تم میرے سے کلام بھی چھوڑ دو، مجھ سے بات بھی مت کرو اور مجھ سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھروں سے ماروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں تم لوگوں سے اللہ کے سوا جن بتوں کی تم پوجا کرتی ہو ان بتوں کو بھی میں اب ان سے جدا ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے میں اب جا رہا ہوں، میں جدا ہو رہا ہوں ان سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور میں یعنی یہ بھی کہتے گئے کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھ پر احسان فرمائی ہے۔ احسان تو میرے پر اللہ کی ہیں، اور جس کے احسان ہو اور جس نے نعمتیں دی ہوں تعظیم اور عبادت تو اس کی جاتی ہے۔ بتوں کی کس ضمن کے اندر تعظیم ہے اور کس ضمن کے اندر عبادت ہے؟ نہ وہ سنتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ میں تو تمہیں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اے میرے ابا، جو علم مجھے اللہ نے دیا ہے اس کی پیروی کرو، میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا تاکہ تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ۔ تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ پھر آپ نے یہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہیں ہوں گا۔ اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے میں بدبخت نہیں ہوں گا، یعنی جسے تم پوچھتے ہو، جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، تم بد نصیب ہو، میں بد نصیب نہیں ہوں۔ خدا کی عبادت کرنے والے جون سے ہیں ان کے لیے یہ بد نصیبی نہیں ہے، یہ بد نصیبی ان کے لیے جو خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو الہ بناتے ہیں یا معبود بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والا کبھی بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔ محروم وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی بندگی یا عبادت جون سی ہے وہ نہیں کی۔ تو یہ چیز ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں پھر بابل شہر سے اب شام کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، اللہ کے سوا تم لوگوں کو اور ان بتوں کو بھی چھوڑ لوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔